السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و سامعین، آج میں اور آپ سب ایک عظیم محفل اور پرمسرت اور بابرکت اور رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک حضور علیہ السلام کا امتی پورا قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ ایسی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ حفاظ جو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، بلکہ 8 سے 10 سال تک اس بابرکت سفر میں وہ طالب علم رہتے ہیں۔ طالب علم کی فضیلت آپ سنتے ہیں علماء سے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب علم دین سیکھنے کے لیے ایک مسلمان یا مسلمان کا بیٹا بیٹی گھر سے جب چلتے ہیں تو اللہ کے نورانی فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ کیوں بچھاتے ہیں؟ اس لیے کہ جس کلام کو وہ سیکھنے جا رہے ہیں وہ کلام جو ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں کہ اللہ کی کلام قرآن پاک سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان طلباء کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں کہ ان کے علم کی برکت سے ہمارا وجود بھی قائم ہے۔ تو معزز حاضرین و سامعین، جامع مسجد غوثیہ لی برج روڈ جو تاریخی حیثیت کا حامل مرکز ہے، الحمدللہ اس کے زیر اہتمام بہت سی کلاسیں مسجد میں الحمدللہ جاری و ساری ہیں، اور چند ماہ پہلے ان بچوں کی گریجویشن بھی ہوئی جنہوں نے قرآن پاک انگلش میں ترجمہ مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا، دیگر ہماری مائیں بہنیں، بچیاں، بیٹے سب کی عزت افزائی ہوئی۔ اور گروو روڈ میں چونکہ ایک الگ شعبہ حفظ جو ہے اسے مکمل طور پر الگ رکھا گیا تاکہ آزادی کے ساتھ کھلے ماحول میں بچے قرآن پاک حفظ کر سکیں، کیونکہ ایک حفظ کی کلاس ایسی ہوتی ہے کہ ان کو یکسوئی چاہیے، پیس آف مائنڈ چاہیے، شور شرابہ نہیں چاہیے۔ تو اس کے علاوہ بھی یعنی ایک ہمارا مرکز جو ہے وہ اب گروو روڈ بھی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے فیصلہ کیا کمیٹی کے ساتھ کہ کیوں نہ وہاں بھی ہر وقت قرآن کی آواز گونجے۔ مسجد میں تو گونجتی ہے، وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، اسے بھی آباد کیا جائے۔ تو وہاں الحمدللہ جمعۃ المبارک کا انعقاد بھی ہے، اور وہاں پر حفظ کی کلاس بھی ہے، وہاں اللہ کے کلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ 2018 میں 2 اپریل کو اس کلاس کا آغاز ہوا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہسٹری بیان نہیں کر رہا، میں اپنے سے میری جو بات ہے، جو بعد میں کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ غلط بیانی کر گئے ہیں جی، پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو گیا ان کے آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے بھی پہلے یہاں کلاسیں لگتی رہی ہیں۔ تو چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے آج کے دن کے لحاظ سے، یہ ڈائس پیچھے کر دیں ذرا، کوئی ساتھی آپ یہ اس ڈائس کو پیچھے کر دیں۔ 2018 2 اپریل کو ہماری اس کلاس کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ 1 سال کے بعد 2 حفاظ کرام کی یہاں پر دستار بندی ہو چکی ہے۔ پہلے آپ سب شریک تھے اس میں، حافظ حمزہ صاحب اور حافظ ہارون صاحب۔ اس کے بعد
2019 میں آپ سب کو پتہ ہے کہ نومبر سے کرونا کا سٹارٹ ہوا، پھر مارچ میں لاک ڈاؤن لگا اور یہ کلاسیں جو ہیں بکھر گئیں، آن لائن چلی گئیں، وہ توجہ اور وہ یکسوئی باقی نہ رہی۔ یہ ایسا سال 2020 گزر گیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے ان کلاسز کا آغاز کیا اور الحمدللہ حافظ حسن علی اکبر، حافظ جناب دانیال ساجد صاحب اور حافظ ارسلان نوید صاحب نے الحمدللہ اس دوران قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا، اور آج ان کے سروں پر حضور قبلہ مفکر اسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھیں گے اور ان کو سند ملے گی، ان کی عزت افزائی ہوگی۔ آپ تمام حضرات تشریف لائے، میں اپنی طرف سے، مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے، ایجوکیشن کے ہمارے جناب حافظ علامہ بلال اطاری صاحب جو کہ یہاں پر الحمدللہ اوپر جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اسے یہ چلا رہے ہیں، ان کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، معزز ماؤں بہنوں کا بھی کہ آپ تشریف لائے، ان حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ دعا جو ہے یہ مومن کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوا کرتی ہے۔ باقی دنیا کی چیزیں آتی جاتی ہیں، لیکن دعا جو ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو یہ جو دولت انہیں ملی ہے اس دولت کو سنبھالنے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور آسان بھی ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا، اس کی منزل کو مینٹین رکھنا، پھر تراویح میں باقاعدگی کے طور پر حفاظ کرام مصلی پر کھڑے ہوں، قرآن پاک سنائیں اور اس کی منزل کا روزانہ معمول بنائیں، تب یہ دولت جو ہے یہ سنبھال سکتے ہیں۔ ورنہ جس قدر فضیلت ہے اسی قدر پھر عذاب بھی ہے کہ آپ قرآن پاک حفظ کر کے بھول جائیں اور توجہ ہی نہ کریں اور آپ کو پرواہ ہی نہ ہو کہ ہمارے سینے میں اللہ نے پورا قرآن پاک محفوظ کر دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے کہ جس جسم میں اللہ کا قرآن پاک محفوظ ہے۔ فضائل بہت ہیں، مگر میں آپ سب کا پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا اس لیے آپ سے درخواست کی ہے کہ دعا کرانا بھی مقصود ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، باعمل بنائے، عقیدہ صحیحہ پر اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم فرمائے، قرآن پاک نہ صرف پڑھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی اور آگے جو دیگر مراحل ہیں ان کی طرف یہ سفر جاری رکھیں۔ یہ سفر مکمل نہیں ہوتا یہاں پہ، یہ آگے سفر جاری رہتا ہے۔ علم جو ہے یہ ایک سمندر ہے اور اسے قرآن پاک کو سمجھنا، ان آیات کو سمجھنا، پھر اس کے پیغام کو عام کرنا، تب جا کر اس کا جو نچوڑ اور جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کرم اور فضل فرمائے۔ چونکہ ورکنگ ڈے ہے اور ہم محفل کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کریں گے، خوبصورت محفل ہوگی، میں بلا تاخیر قبلہ استاذ مکرم قبلہ قاری محمد صادق زئی صاحب کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ آج کی بابرکت جلسہ دستار فضیلت کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محنت بچوں کی بھی ہے، محنت پیرنٹس کی بھی ہے، لیکن جتنی استاد کی ہے اتنی نہیں ہے۔ استاد کی محنت بہت ہوتی ہے، بڑی انہوں نے محنت کی ہے اور محنت کر رہے ہیں، اور مجھے اپنے اس شاگرد پر بڑا فخر ہے کہ انہوں نے جو آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہاں پاکستان میں جب داخلے کے لیے آئے تھے، وہ وعدہ انہوں نے وفا کیا ہے۔
وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ میں نے قرآن کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید برکتیں دیں. ساتھ ساتھ میں حافظ علی اکبر صاحب کو اور ان کی فیملی کو، دیگر جو 2 حفاظ کرام ہیں ان کے والدین کو، فیملی کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں مینجمنٹ جامع مسجد غوثیہ الوی روڈ ان کو وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی مبارکباد کے اسی طرح حقدار ہیں جنہوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا، اور آپ عوام بھی مبارکباد کے حقدار ہیں. اور میں یہ عرض کروں گا یہاں پر کہ آج اس ادارے کو، اس ادارے کے چلانے والوں کو، علماء کو، مینجمنٹ کو، سب کو اپریشیٹ کریں. یہ ان کا حق ہے. ماشاءاللہ. جہاں کام ہو رہا ہو دین کا، یہ اتنا بڑا ادارہ کیوں بنایا آپ نے لوگوں نے کہ دین کا کام ہو، قرآن کی آواز گونجے، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن لوگ سیکھیں، علم سیکھیں. آپ کے بچے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، سیکھیں گے. تنقید ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تنقید کرنے کا بھی ایک اچھا انداز اپنائیں. بزرگ کہا کرتے ہیں یارو خوبیاں بیان کیا کرو، خامیاں بیان کرنا تمہارا کام نہیں. خامی ہوتی ہے، انسان میں خامی ہوتی ہے. ادارے چلانے والے انسان ہیں، فرشتے نہیں. خامیاں ہوتی ہیں، لیکن خامیوں کو فلورنے کا حق آپ کو نہیں، وہ اللہ کے ہاں ہے. وہ حساب انہوں نے وہاں پہ دینا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ اپریشیٹ کرنا. آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ آج ہمارے اس ادارے میں جس کو مرکزیت حیثیت حاصل ہے پورے اس UK میں کیا باہر بھی، ایک نام ہے، اور وہ نام انشاءاللہ قائم دائم ہے. کام ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اور ہر طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جن بزرگوں کی اس ادارے پر توجہ ہے، دعا ہے، سرپرستی ہے، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کی خدمات ہیں، ان کو بھی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں. اللہ ان سب کو اجر بھی عطا فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ لوگ تعاون کرتے ہیں ہمیشہ، ہر وقت، ہر حال میں، اللہ آپ کا دیا بھی قبول فرمائے، اور اللہ اس محفل پاک کو ہمارے لیے باعث برکت، باعث خیر بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ماشاءاللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ماشاءاللہ. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. سبحان الله أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن سبحان الله لو أنزلنا هذا القرآن سبحان الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. درود پاک محبت سے بگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. بہت ہی جامع کلام، اعلیٰ حضرت کے سارے کلام جامع ہیں مگر یہ کلام آسان ہے، آپ سب مل کر پڑھیں گے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. سچی بات سکھاتے یہ
اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق سے کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق سے کا ہے کھلاتے یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہے جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے جاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ اب تمام حفاظ جو ہیں کلاس کے وہ یہاں آ جائیں اور 3 لائنیں بنانی ہیں، اور قصیدہ بردہ شریف کی ایک صدا بلند ہوگی از علامہ بلال رضا عطاری صاحب، یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھوائیں گے، اور سارے بچے آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے، آپ حفاظ کی زیارت بھی کر لیں، تعارف بھی ہو جائے گا، ان کی سب کی حاضری بھی ہو جائے گی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ گروو روڈ میں تشریف رکھتے ہیں اور ہماری سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور اپنا پوتا بھی لے کر آتے ہیں اپنا نواسہ بھی لے کر آتے ہیں اور ایک اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ حضور قبلہ مفکر اسلام کے پڑھ پوتے بھی اس کلاس میں آتے ہیں اور بڑی محبت سے آتے ہیں اور قبلہ شاہ جی کے پوتے جو ہیں زیغم علی شاہ صاحب ہماری معاونت بھی کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے ایک اکیلے کا کام نہیں ہوتا ہے آپ سب ہماری ٹیم ہے ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے کوئی سپورٹ کرتا ہے کوئی دعا کرتا ہے کوئی اچھے جملے کہتا ہے یہ ساری دین میں مدد ہوتی ہے ٹیلی فون کر کے مبارک دے دینا پروگرام کا پوچھ لینا یہ بھی ایک مدد ہوتی ہے کیسی کلاس جا رہی ہے قاری صاحب ٹھیک ہے ہماری کوئی خدمت لائق ہو یہ سارے کلمات خیر جو ہوتے ہیں ان کا ثواب ہوتا ہے دین میں ہر ایک آدمی اپنی حیثیت سے مدد کرتا ہے کمیٹی اب اپنے لحاظ سے انتظام کرتی ہے اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنی خدمت پیش کرتے ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ میڈیا کے لحاظ سے اس کی تشہیر کراتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا کچھ بزرگ ہیں وہ بیٹھ کے الحمدللہ تہجد کے وقت دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے تو یہ سارے محبت والے ماشاءاللہ جتنے یہاں خوبصورت چہرے چمک رہے ہیں اور یہ سارے الحمدللہ خوش ہیں کہ آج ہم 3 دولہا جو بننے والے ہیں 3 دولہے ان کی آرپوشی ہوگی دستار بندی ہوگی انعامات سے نوازا جائے گا تو یہ ایک حسین منظر ہے آپ سب کے لیے اور حفاظ کے ساتھ محبت کرنا یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا ہے یعنی قرآن پاک سے محبت یہ ساری محبتیں جا کر محبت مصطفیٰ اور پھر محبت خدا پہ ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے قبلہ حافظ شاہ محمد چشتی صاحب اپنی حاضری پیش کر دیں جویں خیر پاندے زہرا دے بابا جویں خیر پاندے زہرا دے بابا کرم انج کسے تے کما کوئی نہیں سکدا او اپنے تے اپنے مگر دشمنانو او اپنے تے اپنے مگر دشمنانو دل و جان سینے لگا کوئی نہیں سکدا جویں خیر پاندے نے زہرا دے بابا جے ہووے نہ مرضی میرے مصطفیٰ دی ڈوبا ہویا سورج تے واپس نہ ہووے جے ہووے نہ مرضی میرے مصطفیٰ دی ڈوبا ہویا سورج تے واپس نہ ہووے اے
افلاک دا چن اللہ اللہ محمد دے باجوں اے افلاک دا چن محمد دے باجوں اشارے تھی قدمی بلا کوئی نہیں سکتا جویں خیر پاندے زہرا دے بابا نہ بن خارجی ناسبی تو نکمیا کری حج تے عمر علی جتھے جمیا نہ بن خارجی ناسبی تو نکمیا کری حج تے عمر علی جتھے جمیا جے بن جاوی منگتا تو شاہ نجف دا جے بن جاوی منگتا تو شاہ نجف دا تیرے نال اکھ بھی ملا کوئی نہیں سکتا جویں خیر پاندے نے زہرا دے بابا بدر احد خیبر تے خندق دا غازی او عزلی مسلمان او پہلا نمازی بدر احد خیبر تے خندق دا غازی او عزلی مسلمان او پہلا نمازی علی جے ہے راضی تو جت لئی بازی علی جے ہے راضی تو جت لئی بازی تینو دو جہانی ہرا کوئی نہیں سکتا جویں خیر پاندے نے زہرا دے بابا نہ خاتون جنت دا تو بڑے او سوالی تے حسنین دی حب تو اندروں بھی خالی نہ خاتون جنت دا تو بڑے او سوالی تے حسنین دی حب تو اندروں بھی خالی دن راتی جنت دی پیا کر قوالی دن راتی جنت دی پیا کر قوالی منافق تے جنت نو جا کوئی نہیں سکتا جویں خیر پاندے نے زہرا دے بابا لکھاں کاری آئے گئے دنیا تے وہ حق کے تلاوت ادا کر دے لکھاں کاری آئے گئے دنیا تے وہ حق کے تلاوت ادا کر دے مگر چڑھ کے نیزے تے اللہ دا قرآن مگر چڑھ کے نیزے تے اللہ دا قرآن حسینی لہن وچ سنا کوئی نہیں سکتا جویں خیر پاندے نے زہرا دے بابا تے زینب تے عابد نو لکھ لکھ سلامی جنا کیتے فی النار کوفی تے شامی سبحان اللہ زینب تے عابد نو لکھ لکھ سلامی جنا کیتے فی النار کوفی تے شامی اے روزے نمازاں تے سجدے تمامی اے روزے نمازاں تے سجدے تمامی
ਜੇ ਕਰਬਲ ਨਾ ਹੋਂਦੀ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ میں اختر ہاں منگتا در مصطفیٰ دا حسین و حسن فاطمہ مرتضیٰ دا میں اختر ہاں منگتا در مصطفیٰ دا حسین و حسن فاطمہ مرتضیٰ دا میں نو کرت خاتم غوث الورا دا میں نو اس راہوں ہٹا کوئی نہیں سکتا جویں خیر پاندے نے زہرا تے بابا سبحان اللہ آپ سید حسنین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساٹے اس سونے نال لگ گئی ہے ساٹے اس سونے نال لگ گئی ہے جیرا تور نبامر والا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا سوائے کہہ دے مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ اللہ 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 کہہ دیجئے اللہ 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 اور جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہاں جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہاں جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڑ دیو اے تے میرا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ قبلہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب اللہ 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 تمام احباب تشریف رکھیں قبلہ شاہ صاحب جلوہ گر ہوں گے ساتھ ساتھ زیارت کریں تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف فرما ہو جائیں پڑھیے اللہ 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 اور او دی قسمت یارو بلی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ او دی قسمت یار بلی ہووے او دی قسمت یار بلی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا پیر غوث جلی ہووے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 صرف دو اشعار سیدہ پاک کی شان میں پیش کرتا ہوں مل کے شامل ہو جائیں کہ اوج پر ستارہ ہے کہ اوج پر ستارہ ہے ہم
ہم فاطمہ کے نوکر ہیں. سارے فاطمہ کے نوکر ہیں, مل کے کہہ دیں ہم فاطمہ کے نوکر ہیں, ہم فاطمہ کے نوکر ہیں, ہم سیدہ کے نوکر ہیں. کہ وہ کوئی صحابی ہو یا کہ تابعی ہو کوئی, وہ کوئی صحابی ہو یا کہ تابعی ہو کوئی, سب کا ایک نعرہ ہے, سب کا ایک نعرہ ہے کیا کہ ہم فاطمہ کے نوکر ہیں, ہم سیدہ کے نوکر. کہہ دو ہم سیدہ کے نوکر ہیں, ہم فاطمہ کے نوکر ہیں. اور پوچھا جب کسی نے بھی کہ کیا تیرا تعارف ہے, پوچھا جب کسی نے بھی کہ کیا تیرا تعارف ہے, دل وہیں پکارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر. کہہ دو ہم فاطمہ کے نوکر ہیں. اللہ 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 معزز حاضرین, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے بلا مفکر اسلام کی صحت, اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. اب میں قبلہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اور آج ہمیں قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب گیلانی آپ کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے, اور دل پر ایک بڑا بوجھ ہے کہ آپ یہاں ظاہری طور پر نہیں ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ روحانی طور پر اپنے شاگردوں کی اس محفل کو دیکھ رہے ہیں. قبلہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان اللہ, سبحان اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. صدر کرامی قدر حضور قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام دامت برکات العالیہ, معزز اور محترم حفاظ کرام, سامعین کرام, حضور قبلہ عالم کی تشریف آوری کے بعد اور آپ کی موجودگی میں کسی قسم کی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اور صرف دل کی اتھا گہرائیوں سے آج ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے دل میں بسایا ہے. قرآن مجید یاد کرنا آسان کام نہیں ہے, لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ, آسان ہونا اور بات ہے, آسان کر دینا اور بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ذکر کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے یاد کرنے کے لیے, ایک یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. قرآن کو یاد کرنا آسان نہیں تھا, رب نے آسان بنا دیا. سبحان اللہ, واہ واہ. کون ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آپ کو اپنی انگلش کی ایک کتاب جو رائمز میں لکھی ہو یاد نہیں ہوتی, اگر یاد کریں تو 4 دن یاد نہیں رہتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں, سبحان اللہ,
سبحان 17 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا تھا، آج بھی لے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. سبحان سبحان جب ایک دفعہ الرحمن علم القرآن کی سبحان صدا لگاتے ہیں تو جناب دل دہل جاتے ہیں، سبحان اللہ. اور ایک محبت کی کیف، محبت کے جو سرور ہیں وہ پھوٹنے لگتے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سبحان یسرنا، سبحان اللہ. واہ واہ ہم نے آسان کیا. ہم نے یہ خدا کی طرف سے عطائے ہیں. حافظ علی اکبر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک. حافظ حسن علی اکبر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا اور ان سے یہ بھی کہوں گا، حافظ صاحب سے، حافظ حسن علی اکبر اور باقی جو دو حفاظ کرام اس وقت دستار فضیلت انشاءاللہ سجانے جا رہے ہیں، حافظ حسن علی اکبر صاحب اور حافظ ارسلان نبی صاحب اور حافظ دانیال ساجد صاحب، ماشاءاللہ یہ 3 بچے اس وقت حفظ قرآن کی دولت سے سبحان ہوئے ہیں. آپ لوگوں کا جمع غفیر یہ اجتماع یہ بات بتاتا ہے کہ جب کوئی بچہ گریجویٹ ہوتا ہے تو یونیورسٹی میں کوئی کسی کو اتنی دعوت نہیں دیتا کہ آؤ میرے بچے نے آج گریجویشن کی ہے، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. لیکن اپنے بچے کے قرآن کے حفظ پر سارے علاقے کے لوگوں کو بلا کے یہاں اکٹھا کرنا اور مجلس کرنا، یہ اس بات کا غماز ہے کہ مسلمان اپنی دنیاوی ایجوکیشن پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا قرآن کے ملنے پر ہوتا ہے، اور اس کی جو خوشی منانا چاہتا ہے. قرآن یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو کسی کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اس کا حقدار ہر ایک نہیں ہوتا. قرآن پاک ہے اور پاک سینوں میں آتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، قرآن مجید فرقان حمید خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتا. ذرا اس دل کا آپ اندازہ فرمائیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. سبحان اللہ. کہ اللہ رب العزت نے وہی قرآن جو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا، لیکن وہی قرآن مصطفیٰ کریم کے سینے پہ نازل کیا، آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا. مصطفیٰ جان رحمت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے بھی زیادہ شانوں والے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا جو گھٹنا مبارک ہے وہ میری ران پر آ رہا تھا، اور اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا. جب وحی کا نزول ہو رہا ہے اور آپ کی جو کیفیت وحی والی ہے وہ طاری ہوئی تو وہ جو بوجھ اس وقت آپ پر تھا مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے لگی. اللہ اللہ. یہ اتنا بوجھ ہے سرکار پر. تو ظاہری بات ہے کہ وہ کتاب، وہ قرآن، وہ وحی جو پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑوں کے پر خچے اڑا دیتی، وہ جب کسی دل پر نازل ہوگی وہ دل ہوا ہوگا نا جس نے اس کو سہار لیا ہے. سمجھ لیجئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا کسی کا دل بھی نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو مصر مصطفیٰ کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کا دل ہوتا تو پھر آج جواب بنتا. نبی پاک علیہ السلام پر اس قرآن کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم وسلم جیسا قلب اطہر بھی کسی کا نہیں ہے. یہ قرآن جس رات نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ذرا اندازہ کیجئے کہ وہی قرآن اور وہی کتاب نبی کے صدقے سے کسی دل میں آ کر بس جائے وہ دل کتنا عزتوں والا ہوگا. سبحان اللہ. یہ حفاظ کرام بالکل آج میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہا مبارکباد کے لائق ہیں. حفاظ کرام استاد ہیں، ان سے پوچھیں. آج میں قبلہ والد گرامی کو بھی بہت یاد کر رہا تھا. حسن علی اکبر کی اس وقت بچپنا کا وقت ہے اور لڑکپن جوانی کی طرف جا رہی ہے. اس وقت قبلہ والد گرامی ہمارا دارالعلوم دوبارہ شہید کر کے بنایا جا رہا ہے اور سردیوں کی سخت راتیں ہیں اور ان راتوں میں جس وقت پھٹوں کی چھت ہے، برف پڑی ہوئی ہے، کوئی سردی کا انتظام نہیں ہے. قبلہ والد گرامی نے اپنے آپ کو رومالوں سے لپیٹ کر اسی طرح طالب علم اور یہ طالب علم بیٹھ کر صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کا قرآن کھول کے منزلیں پڑھ رہے ہیں. یہ منزلیں آسانی سے نہیں ملتی، ان کی قدر کرو. یہ معاشرے کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو قرآن کی طرف راغب ہوتے ہیں. وہ سستے اور عام لوگ نہیں ہیں.
وہ بڑی عزت والے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا ہاں ہے. ماشاء صاحب بے اب ان شک کی ڈیوٹی یہ ہے بہت کہ وہ اچھا. حافظ بن جائیں, بے شک. وہ اپنے ذمے لے لے کہ آج قرآن میرے سینے میں آیا تو ہے, اب جائے گا نہیں. اللہ اللہ سرکار نے فرمایا میں نے زمین و آسمان کے گناہ کھنگال کے دیکھے, مجھے سب سے بڑا جو گناہ لگا وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن کی کوئی آیت دی جائے وہ یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا دے. یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے حفاظ کرام سے کہوں گا اپنی منزلوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے, اس کو اپنے دل سے محو نہیں ہونے دینا. بلکہ قبلہ والد گرامی یہ نصیحت کیا کرتے تھے, جو حفاظ کرام فارغ بھی ان سے ہوئے نے کبھی عید کے دن ملنے آتے تھے تو پہلا سوال یہ کرتے تھے, بتاؤ منزل روزانہ پڑھتے ہو؟ اللہ اللہ منزل تمہاری چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ بلکہ کئی دفعہ ٹیسٹ لے لیا کرتے تھے. اس لیے طلباء بھی جب آتے تھے ذرا سنبھل کے آتے تھے کہ آج ہم ابا جی کے پاس قبلہ صاحب شاہ جی کے پاس جا رہے ہیں, اور میری وجہ سے بہت سارے طالب علم ان کو اور میرے بچوں کی وجہ سے سارے ان کو کہتے تھے دادا جی, دادا جی کے پاس جا رہے ہیں, ابا جان کے پاس جا رہے ہیں. کیوں کہ ان کی شفقت کسی دادے سے اور کسی ابا جان سے کم نہیں گئی ہے. یہ حافظ حسن اکبر جی ہیں, اس نے اپنے حفظ کی منزلیں ابتدا قبلہ والد گرامی کے پاس کی ہیں, لیکن بعد میں یہ استاد گرامی یہاں اس مسجد کے اندر, میں مسجد کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ الحمدللہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کرام کو وہ ماحول مہیا کر رہے ہیں کہ وہ حفظ کی بھی اور باقی دینی معاملات میں بھی خدمات پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کو بھی عزتیں برکتیں عطا فرمائے. قاری محمود الحسن صاحب غالباً ان کے آخری استاد ہیں جنہوں نے یہ آخری منزلیں طے کرائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی باقی اساتذہ کو بھی عزت اور برکتیں عطا فرمائے. میں زیادہ بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ قبلہ عالم تشریف فرما ہے. انشاءاللہ عزیز قرآن کی عظمت, حفظ قرآن کی عظمت کے جو فیوز و برکات ہیں اس پر ہم قبلہ عالم سے ہی سنیں گے. قبلہ حافظ محمد افضل صاحب چشتی بھی اور قبلہ حافظ شاہ صاحب چشتی بھی, یہ دونوں بزرگ بھی اس سلسلے میں یہ اس جو ہے نا سفر کے شریک ہیں. اور غالباً قبلہ والد گرامی کے بعد پہلے استاد حافظ شام صاحب ہیں, پھر اس کے بعد حافظ افضل صاحب ہیں, اس کے بعد قاری محمود حافظ ارسلان کے حافظ اشتیاق قادری صاحب بھی استاد ہیں, پہلے ارسلان ان کے پاس. اچھا, حافظ ارسلان صاحب جو ہیں وہ پہلے پڑھتے رہے ہمارے قبلہ حافظ اشتیاق صاحب قادری خلیفہ کے پاس, بعد میں انہوں نے منزل کی ہے. اللہ تعالیٰ سب اساتذہ کرام کو عزت برکت اور ترقی عطا فرمائے. فخر اسلام جلوہ گر ہیں اور ہم قبلہ شاہ جی کو زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتے. جس طرح آپ چاہیں گے میں آپ کی خدمت میں باادب عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے نورانی اور وجدانی عرفانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. نعرہ بلند کریں. قبلہ شاہ جی کا خطاب شروع ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حضور قبلہ مفکر اسلام. سب آپ نعت پڑھ چکے ہیں؟ انہوں دو نعت انہوں 2 منٹ نعت پڑھ دیو, لیکن مختصر پڑھنا. ٹھیک ہے جناب. محترم المقام قاری محمد اشرف سیالوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. حضور قبلہ مفکر اسلام کی شفقت آپ نے اجازت فرمائی ہے, آپ ناشی مختصر پیش کریں. سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا سبحان اللہ. لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں سچ آکھا تے رب دی میں شان کھاں جس شان تھی شان سب بڑیا مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے
لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریا سبحان اللہ مایا جمل کا مایا حسنا کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جائیں سبحان ماشاءاللہ. اب حافظ غلام مرتضیٰ صاحب حافظ علی اکبر صاحب کے بیٹے حاضری پیش کرنا چاہتے ہیں مختصر، آپ کی اجازت ہو تو. حافظ غلام مرتضیٰ صاحب آپ جلدی تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. السلام علیکم. لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا. جب وقت نظارے دامن کی ہوا دینا. سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے. سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے. لج رکھ لی لج پالا لج رکھ لی لج پالا پانی نہ اٹھا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر کی برکت نہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز علماء کرام، محترم حاضرین، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، آج کی یہ محفل مبارک ایک بچے نے قرآن مجید یاد کیا ہے، اس کو مبارکباد کہنے کے لیے دوست آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے میں بھی ایک آدمی ہوں جو اس بچے کے ماں باپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، یہ اس امت کے خصوصیات میں سے ہے۔ کوئی سابقہ آسمانی کتاب زبانی یاد نہیں ہو سکی، یہ پہلی کتاب ہے جو مہیمن علیہ ان سب کتابوں کی جامع ہے، اور اس کے باوجود اس کے حافظ دنیا نے دیکھے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، اس کو ایک قاعدے کے مطابق اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ ایک طبقے نے کہا ہے کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، ہم کہتے ہیں تمہارا یہ ترجمہ اس کا ثبوت نہیں ہے، جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا ثبوت ہے۔ قد جاءکم من اللہ، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے، من اللہ نور آ گیا ہے، وہ کتاب مبین، کتاب مبین اس کا نام ہوگا جو آئی ہے، لوح محفوظ آئی نہیں ہے، اس لیے اسے یہ مراد لینا مشکل ہو گیا۔ کتاب مبین اس کو کہیں گے جو آئی ہے۔ اور جس وقت یہ قرآن نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تمام کائنات کے علوم کتاب مبین کی آیتوں میں ہیں، یہ اس کا صغرا ہے۔ یہ آکسفورڈ میں پڑھا ہوا ہو کر اس سے کچھ اس کے پلے نہیں پڑے گا، کیونکہ آکسفورڈ ایک لادینی ادارہ ہے، اور اگر پوچھیں جو آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے اس سے پوچھیں کہ جو آکسفورڈ کا فارغ التحصیل ہو اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے، اور ماشاءاللہ نہ تعارف کرانے والوں کو پتہ ہے نہ پڑھنے والوں کو پتہ ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے علوم قرآن کی آیتوں میں ہیں، یہ صغرا ہے۔ کسی چیز کے متعلق جو بات کہی جائے اس کا نام ہے صغرا، اور جس پر اس کو ختم کیا جائے اس کا نام ہے کبرا۔ تمام کائنات کے علوم قرآن میں ہیں اور قرآن سرکار کے سینے میں ہیں۔ جب ساری کائنات کے علوم قرآن میں ہوں، قرآن سرکار کے سینے میں ہو، تو پھر بتاؤ ساری کائنات کے غیب کے علم کس کے پاس ہوں گے؟ ساری کائنات کے علوم قرآن میں اور قرآن سرکار کے سینے میں، سمجھو؟ سارے پیسے بٹوئے میں اور بٹوا آپ کی جیب میں، اب بتاؤ پیسے کس کی جیب میں؟ آسان سے آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ آئے گی کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ اب ذرا اس پر غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، ایک سوال مقدر کا جواب ہے، انڈرسٹوڈ کویسچن،
اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ پہاڑوں پر نازل ہوئی ہیں, یہ قرآن پہاڑوں پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ سوال ہے, سامنے لکھا ہوا کہیں نہیں ہے. جواب کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ اس چھپے ہوئے سوال کا جواب ہے. رب نے یہ بات کہی ہے. میں اپنے طور پہ یہ ڈیوٹی سمجھتا ہوں, جو بات کہوں وہ سمجھا کے چھوڑوں. یہ میرا بچپن سے لے کر آج تک مزاج ہے. بات کو علوم کی روشنی میں ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, مگر جب سمجھ آ جائے تو مزہ بھی آ جاتا ہے. سوال ہے کہ باقی ساری آسمانی کتابیں پہاڑوں پر نازل ہوئی ہیں, یہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ کہا اس کو اس پر قیاس کیوں کرتے ہو؟ اگر ان جیسا یہ قرآن ہوتا تو پھر ان کو ان کے ساتھ مساوی قرار دیا جاتا. جس پر نازل ہوا ہے وہ گزرے ہوئے اس کے برابر کے ہوتے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا, جب وہ ان کے برابر کے ہیں, یہ ان کے برابر کے ہیں, تو پھر برابر کا سلوک کیوں نہیں کیا؟ نہ اس قرآن کا کوئی آسمانی کتاب برابر کی ہے, نہ اس رسول جیسا کوئی رسول برابر کا ہے. اس لیے قرآن بھی بے مثل ہے, اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی بے مثل ہے. اچھا, جب یہ سوال اٹھا تو جواب ملا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر نازل کرتے تو پہاڑوں کے دھوئیں نکال کے چھوڑ دیتا, پرخشیں اڑا کے رکھ دیتا. کوئی امالا سے لے کر کوئی بے ستوں تک, جتنے بھی پہاڑ, کوئی بو قبیس تک, کوئی طور تک, وہ اور آسمانی کتاب تھی جو پہاڑوں پر نازل ہوئی تو پہاڑ سلامت رہے. اگر یہ پہاڑوں پر نازل کر دیتی تو اس کی دھجیاں بکھر جاتی. اچھا, جب پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکے تو پھر اس کو کہاں نازل کیا گیا؟ کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اے میرے محبوب, اس کو تیرے دل پہ نازل کیا ہے. معلوم ہے پہاڑوں میں وہ قوت نہیں ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے دل میں قوت ہے. بڑی قیمتی بات ہے. دل دریا سمندرو ڈونگے, کون دلا دیا جانے ہو, وچئی بیڑے وچئی چیڑے وچئی ونج مہانے ہو. معلوم ہے جس بوجھ کو پوری کائنات لوح محفوظ سے لے کر کے تحت الثری تک کوئی برداشت نہ کر سکا, اس کو اگر برداشت کیا تو قلب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے برداشت کیا, اور ساری کائنات کے علوم کا جامع ہو کر. اب اس پر آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید کا یاد کرنا یہ ایک بہت بڑی امتیازی حیثیت ہے. جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے, من حافظ القرآن واستحضرہ, جو قرآن مجید یاد کرے اور اس کو حاضر کر لے, استحضار میں ریہرس, اس کی ریہرسل کرے, وہ تیار کر لے, موجود اس کے سینے میں, تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. جس چیز کو قرآن نے حلال کیا اس کو حلال سمجھے, اور جس کو قرآن نے حرام کیا اس کو حرام سمجھے. شفع اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی عشرۃ فی افراد القبیلہ. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم اس شخص کو ان 10 آدمیوں کے شفاعت کا حق دے گا جو اس کے قبیلے کے ہیں. وجبت علی کل جہنم, ان میں سے ہر ایک پر جہنم واجب ہو چکا ہوا ہے. اس کو ایک آدمی جسے قرآن مجید یاد کیا ہوا ہے, وہ قرآن والا کھڑا ہو کے کہے گا مولا کریم یہ 10 آدمی میری پسند کے ہیں, ان کو معاف کر دے. دوزخ سے نکال کے ان کو جنت میں لائے گا. اب بتاؤ کتنی ساری نیکیاں ہیں جو دوزخ میں جانے کے بعد کسی کو نکال سکتی ہیں. واہ قرآن تجھ پر قربان, تو نے کیا کیا تماشا دکھایا ہے. پوری دنیا کی کتابوں میں وہ خوبی نہیں ہے جو تجھ میں ہے. قرآن مجید نے یہ بات بیان کی کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں,
جناب مولا مرتضیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کریم اس کو فرمائیں کہ تیرے قبیلے کے 10 آدمیوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لانے کی تجھے اجازت ہے۔ تو جس بچے نے قرآن مجید یاد کیا ہے اس کے ماں باپ، اس کے قوم قبیلے والے، خاندان والے سب کو یہ بشارت ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارے بچے نے محنت کی ہے۔ ایک تو ناکارہ قسم کا بچہ نہیں ہے، جو مرد آدمی ہے، شاذور دلیر آدمی ہے، LLB اس نے کیا ہے، مگر اس نے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بن کے سرکار کے کورس میں شامل ہوا۔ اس نے مسجد سے قرآن مجید یاد کر کے تو اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنایا ہے۔ اور حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس بچے کے ماں اور باپ دونوں کو نورانی تاج پہناؤ۔ جب اس کی ماں کو بھی اور باپ کو بھی نورانی تاج پہنایا جائے گا تو وہ پوچھیں گے ماں باپ کو کیوں نورانی تاج پہنایا جا رہا ہے؟ ان کا اگر وہ اس کو موقع نہ فراہم کرتے، اس کو سہولتیں نہ مہیا کرتے، اس کو رغبت نہ دیتے، رغبت نہ دلاتے تو کبھی قرآن مجید یاد نہ کرتا۔ اس لیے قرآن یاد کرنے والے کو الگ ثواب ملے گا اور اس کو الگ ثواب ملے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قرآن کے اوصاف و کمالات بیان کیے ہیں، اور جو کان لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ مسٹر موریسن وہ ایک باٹنسٹ ہے امریکہ نا، آج سے کوئی 50 برس پہلے کی بات ہے، اس نے کتاب لکھی تھی دی مین از ناٹ لونلی، انسان تنہا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے سورۃ یاسین کا مطالعہ کیا جس میں قرآن نے کہا میں نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور جتنی زمین سے جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ سب جوڑا جوڑا میں نے بنائے ہیں، ساری جوڑا جوڑا ہے، ساری جوڑا جوڑا ہے۔ کہتا ہے اس پر مجھے احتجاج ہوا۔ وہ مسٹر موریسن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باٹنی میں ایک پلانٹ ایسا ہے جس کا کالم ہی ایک ہے، جوڑے کے اکٹھا ہونے سے آگے توالد و تناسل ہوتا ہے، وہ جوڑا بنتا ہی نہیں، تو وہاں کس طرح آگے جڑی بوٹیوں میں ترقی ہوتی ہے۔ کہتا ہے جو ہی میں یہ شک لے کر سویا آنکھ لگتی گئی کہ میری آنکھ مدینے والی سرکار سے لگ گئی۔ اور فرماتے ہیں تیرے اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں، تو میں بتاؤں کہ یہ جو بھمرے ہیں جن کے پنجے کھردرے سے ہیں، پہور جنہ کیا رہے پراں باز نہ اڑ دے پہور کالے، میاں صاحب کا کلام ہے، پراں باز نہ اڑ دے پہور کالے اور انا آدمی کے تیان کرسی۔ میاں صاحب نے بھی چن چن کے باتیں کی ہیں، کہا تم دیکھو ان بھمروں کے پنجے کھردرے سے ہیں، وہ جا کر پھولوں پر بیٹھتے ہیں، اور پھولوں کے اندر ایک پاؤڈر ہے جس کا نام ہے پولن، وہ وہاں سے پاؤڈر اٹھاتے ہیں، ایک پھول کا پاؤڈر اٹھا کر کے دوسرے پھول تک لے جاتے ہیں، تو جس سے اٹھایا ہے دیکھنا وہ نر ہے یا مادہ، اگر وہ نر کا پاؤڈر ہے تو مادہ کے پاس جا کے وہ چھوڑتا ہے، اور مادہ کا نر ہے تو نر کے پاس جا کے چھوڑتا ہے۔ کہتے ہیں اس طریقے سے ان کا آپس میں اختلاط ہو رہا ہے، پولن کے ذریعے سے ان کے توالد و تناسل کے فرائض چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ مدینے والی سرکار کے جوڑ کا کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات بتایا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، یار کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ ہم حضور سے پہلے کسی شخص نے یہ نہیں بات نہیں کہی کہ تمام جڑی بوٹیاں انسانوں سمیت جتنی آرگینک باڈیز ہیں ان میں جوڑا جوڑا کا سسٹم ہے، انسانوں کے متعلق، حیوانوں کے متعلق، اور بعض درختوں اور پھلدار درختوں کے بارے میں جیسے عربوں کی تحقیق ہے کہ ایک کھجور ایسی ہوتی ہے کہ جو باغ میں لگی ہو تو باقی کھجوریں بھی پھل دیتی ہیں، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو باقی کھجوریں جو پھل دینا بند کر جاتی ہیں۔ لیکن سرکار نے اس مسئلے کو حل کیا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے تجربے کی خطا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ رب کی بتائی ہوئی بات ہے اور میرے سینے میں موجود ہے۔ جب چیک کیا تو پتہ چلا وہ جو پولن ہے نا اس کا استعمال جوڑے کے لیے، توالد و تناسل کے لیے ہو رہا ہے۔ اس بات کو دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھا، لیکن جلد ہی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور پھر دوبارہ اس کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر جو مسائل حل ہوئے ہیں
وہ مومن کے لیے بھی اطمینان کا ذریعہ ہے، کافر کے ذریعے بھی ہے، کافر کے ذریعے کے لیے بھی وہ قابل اطمینان ہے۔ مثلا ایک مرتبہ کی بات ہے، جناب عمر کا دور فاروقی ہے اور آپ کے دربار میں رات کے وقت مہمان صلاح میں 2 عورتیں ٹھہری، ایک نے بچے کو جنم دیا، ایک نے بچی کو جنم دیا۔ صبح کے وقت دونوں مدعی بن گئی بیٹا میرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو بلایا۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مناقب امام احمد حنبل نے مناقب مرتضیٰ میں لکھا ہے کہ کائنات بھر میں نبیوں کے بعد علم تقسیم ہوا ہے، اس کے 9 حصے ہوئے ہیں۔ وہ 9 حصے مولا مرتضیٰ کو دیے گئے، ایک حصہ پوری امتوں میں تقسیم کیا گیا اور اس میں بھی حضرت حیدر کرار کو وافر حصہ دیا گیا ہے۔ علی وہ آدمی ہے۔ تو کہتے ہیں ان کو بلایا گیا اور محب الدین تبری نے جو ذخائر عقبہ لکھی ہے اس کے اندر ہر صحابی کا سرکار کے مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں آ کے پوچھنا ثابت ہے کہ بتاؤ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ علی مرتضیٰ کبھی کسی کے پاس پوچھنے نہیں گئے۔ جناب مولا مرتضیٰ کو بلایا گیا، یہ 2 عورتیں ہیں، دونوں پریگننٹ تھی، دونوں نے بچے کو جنم دیا ہے، لیکن بیٹی کی کوئی بھی گاہک نہیں ہے، لڑکے کی دونوں دعوے دار ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا ایک عورت کو بلاؤ۔ ایک عورت کو بلایا گیا، انہوں نے کہا دونوں کی چھاتیوں سے پیالی پر دودھ دو لیا گیا۔ اب فرماتے ہیں اب ان دونوں دودھوں کو وزن کر لو، جو وزن میں دگنا ہے لڑکا اس کا ہے۔ اب جس وقت جناب حیدر کرار کے اس پھیلے کو اوپر کھا گیا تو دیکھا کہ کوانٹیٹیولی مقدار کے طور پر دونوں پیالی پر ہیں، لیکن کوالٹیٹیولی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے ایک دودھ وزن میں دگنا ہے، دوسرا اس کے آدھے کا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا کہ اے مولا مرتضیٰ یہ وہ مسئلہ آپ نے کہاں سے حل کیا ہے؟ آپ فرماتے یہ حل کیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، قانون وراثت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک لڑکے کا حصہ برابر 2 لڑکیوں کے ہے، تو ماؤں کی چھاتیوں میں جو دودھ تقسیم ہے، قانون وراثت ایک مشکل ترین قانون ہے۔ اسی لیے سرکار فرمایا المیراث نصف العلم، پورا دین ایک طرف رکھو، جو کتاب میراث ہے اس کو ایک طرف رکھو، علم کے اعتبار سے پورے اسلام کا نصف جو ہے وہ قانون میراث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دودھ جب تقسیم ہوا تو کسی کے قانونی بالادستی تسلیم ہوئی ہے تو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی یونیورسلٹی، گلوبلٹی، عالمگیریت، کاسمیسٹی یہ ثابت ہے کہ سرکار کا کل کائنات پر حکومت آپ کی ثابت ہے۔ نہیں تو ایک مرحلے پر جھگڑا ہوتا ہے، سپریم کورٹ تک لوگ جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ واہ مدینے والی سرکار، تیرا ہاتھ کتنا بلند و بالا ہے کہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ تقسیم کرتے وقت تیرے قانون کی پیروی کی گئی۔ آج پوری دنیا کا اندر یہ فارمولہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ اب سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، انہوں نے بھیجا کہ ایک خنسا مر گیا ہے، بتائیں اس کو کفن کیسا دیں۔ پہلے گزر چکا تھا خنسے کا مسئلہ، اس کا کیا تھا؟ کہا دونوں طرف کی پسلیاں اس کی گنو، اگر بائیں طرف کی پسلی ایک کم ہے تو وہ مرد ہے، اگر دونوں طرف کی پسلیاں برابر ہیں تو وہ عورت ہے۔ یعنی جنس کے اعتبار سے ان کی کوالیفیکیشن دیکھی جائے گی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا خلق منہا زوجہا، آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا، اس وقت ان کی بائیں طرف کی پسلی توڑ کے بیچ میں سے جناب ہوا کو پیدا کیا گیا، تو اس تاریخ سے لے کر مرد کی ایک پسلی کم ہوتی ہے۔ سارے اپنے طور پر اپنی پسلیاں گننے لگے۔ اب جناب دیکھو سرکار کی قانونی بالادستی
کل کائنات پر مسلط ہے یا نہیں؟ سرکار کے اختیارات کے کیا کہنے۔ پھر ایک مرتبہ خنثی مر گیا، اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہرمافریڈائٹ۔ انگریزی پڑھنے لکھنے کا کام سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب گاڑی پھنس جاتی ہے اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں، یار میں تو مذہبی پیشہ ہوں، میں تو انگلش مین نہیں ہوں، لیکن جو کسی کو نہیں آتا وہ میرے پاس آئے، میں تو انشاءاللہ اس کو مہیا کروں گا۔ تو ہرمافریڈائٹ خنثی مشکل، جس میں مرد کی نشانیاں بھی ہوں عورت کی نشانیاں بھی ہوں، اس کا کیا طریقہ کار؟ کہ جس نشانی سے وہ پیشاب کرے وہ اس کی مردانیت یا نسوانیت پر دلیل ہے۔ اگر مردانہ نشان سے کرے تو وہ مرد ہے، اگر زنانہ نشان سے پیشاب کرے تو وہ عورت ہے۔ اب جناب فیصلے ہو گئے ہرمافریڈائٹ کے، پسلیاں بھی گن لی گئی اور پیشاب کے فیصلے بھی کر لیے گئے۔ تو ان مسائل نے واضح کر دیا کہ قرآن کے اندر تمام علوم موجود ہیں اور وہ قرآن سرکار کے سینے میں موجود ہے۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اگر میری صحت اچھی ہوتی تو میرے پاس مواد اس کا اطلاع کہ کئی ہفتے چلوں تو چلتا ہی چلا جاؤں، لیکن مجھے تکلیف ہے، میں بات کرنے میں دقت محسوس کرتا ہوں۔ یہ سارا توہانہ فیضان ہے جی، سارا توہانہ فیضان ہے شاہ صاحب۔ اللہ برکت فرمائے۔ میں دعا گو ہوں الحمدللہ کہ آپ ایک ایسے گھرانے کے مرید ہیں جن کے ثبوت کے لیے قبر اور قبیلہ دونوں گواہ ہیں۔ ان کے خاندان کے جو مرشد تھے محمد شاہ، ان کا اسم گرامی تھا۔ یہ آپ کا بہاری وہ جگہ ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ وہ آئے ہیں میانی سیدہ سے، میانی سیدہ قبر اور قبیلہ، جس کا نشانی کوئی نہ ہو، اکیلے ہی ہو، قبر تلاش کریں نہ ملے تو پھر جھوٹے ان کو سمجھ جانا چاہیے ہم جھوٹے ہیں۔ یار جہاں تم بتاتے ہو کہ وہ تمہارے نانا کی قبر جو ہے دلیل نسب نہیں ہے، دادے کی نسب جو ہے وہ ماں کی طرف سے شروع نہیں ہوتی۔ جب پوچھا جائے تمہارے سید ہونے کا ثبوت کیا ہے، کہتے ہیں میری ماں ایک ایسے بندے کی بیٹی تھی جو سید تھا۔ یار ماں سے اگر شجرہ چلے گا تو صرف حسن حسین کا چلے گا، باقی کسی کا نہیں چلے گا۔ باپ کی طرف سے شجرہ چلتا ہے۔ بتاؤ تمہارے پگڑی کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ وہ جو ان کے پیر تھے نا، وہ بہاری سے آئے اور وہاں سے میانی سیدہ سے آئے۔ میانی سیدہ سے آگے ایک جگہ ہے پھٹاکی، ملیال مغل میں، وہ وہاں بھی گیا ہوں۔ ان ایسے لوگوں کے بارے میں گپیں نہیں تیار کی، تحقیق کی ہے۔ ملیال مغلہ میں گیا ہوں، پھٹاکی میں گیا ہوں، وہاں ایک سید صاحب تھے، عالم شاہ نام تھا، بڑے فاضل عالم دین تھے، لیکن طبیعت میں اتنی سادگی تھی، عام بندوں کی طرح کپڑے پہنتے تھے، ہل جوتتے تھے اور کاشتکاری کرتے تھے۔ اور ان سے ایک خاندان ٹرنال میں گیا ہے، یہ سید شاہ صاحب جو اپنے زاہد حسین شاہ صاحب، ان کے باپ کا وہ ٹھکانہ ہے۔ اب ہزاروں ناراضگیاں ہوں، نسب کا انکار ہم کبھی نہیں کریں گے، لیکن ثابت ہو وہاں ایک ہی گھر ان کے خاندان کا، اور ایک اور گھر ہے رضا شاہ ان کا نام ہے، وہ وہابی تھے۔ میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، اس میں ہار گئے مولوی اورنگزیب اور وہ رضا شاہ، وہ ہمدانی سادات میں سے، یہ دونوں میرے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی تھی۔ تو وہاں سے لے کر آگے خداداد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوئے، ٹنج بھاٹا کے بالکل قریب ایک بستی ہے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، علاقے کے ذیلدار تھے۔ ان کا بیٹے یوسف شاہ ہے، وہ کیپٹن تھے آرمی کے، اور وہ پتہ نہیں اب زندہ کے فوت ہو گئے۔ انہوں نے کیانیوں کے گھر سے شادی کی ہے، تو اس کے جہاں وہ ان کا ٹھکانہ، ان کا نام کھوالا ہے، وہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ اور وہاں سے آگے چل کر کے ترلائی میں وہ خاندان ہے۔ یہ جو زاہد حسین شاہ صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کے ننیال وہاں ترلائی میں تھے۔ ترلائی میں ہمارے مرید ہیں، اور وہ سید صاحب بڑے نیک لوگ ہیں، اور وہاں کا ایک خاندان گیا ریاڑہ میں، اس کو ریحانہ لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ریاڑہ ہے۔ ان سیدوں کی 4400 کنال
ان کی زمین تھی، لیکن وہ جا کے کیری گڑوتھے میں جا کر وہ آباد ہوئے۔ ان کے والد صاحب تھے منظور شاہ، وہ میرے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ تو اس طرح ہم نے چھانا ہے، ایسے جاتے جاتے تو سید بننے کی ٹرائی کر رہے ہیں، پوچھو تمہارا شجرہ کدھر ملتا ہے؟ کہتے ہیں میرے نانا فلاں ہیں۔ اور نانے سے شجرہ نہیں چلتا، دادے سے چلتا ہے۔ تمہارے دادے کا پگڑی کا رشتہ دار کون سا ہے؟ وہ نہیں ملے گا۔ یہ خوشی ہے کہ ان کے پیروں کا خاندان صحیح النسب ہے۔ ان کے بیاری کے بالکل قریب ایک قبیلہ سادات کا، اس کا نام بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، لیکن وہاں کے سادات بخاری ہے۔ ان کا رشتہ ان کے ساتھ ہے، لیکن زنانہ رشتہ ہے، پدری رشتہ نہیں ہے۔ پدری رشتہ ان کا میانی سیدوں کے ساتھ ہے۔ وہاں کے جو اس وقت سجادہ نشین ہے وہ میرے مرید بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں، اللہ حاضر کے آس۔ اچھی طرح چھانا نہیں ہے تو ہم نے کسی کو یہ الزام نہیں دیا کہ تم سید نہیں ہو۔ اصول یہی ہے، جس کا سید ہونا ثابت نہ ہو آپ اس کو یہ کہے کہ تو سید نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کہنے کہ سید کہنے کے لیے ثبوت چاہیے، اگر وہ ثبوت نہ ہو اور سید ہونے کا بھی ثبوت نہ ہو، خاموش رہو، نہ ان کو سید کہو نہ ان کا انکار کرو۔ تو آپ آج میں نے اس بچے کی دستار بندی کرنا چاہیے کہ جو پکے سیدوں کا مرید ہے، جدی پشتی طور پر۔ انہوں نے بیعت کی ہے وہ فیض الحسن شاہ صاحب سے کی ہے۔ فیض الحسن شاہ صاحب میرے مرید بھی ہیں اور میرے خلیفہ بھی ہیں، یہ ان کے مرید ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے پوری دنیا میں چل پھر کے دیکھا ہے، جس ملک میں سید گئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے دریافت کیا ہے۔ مثلا میں جس قبیلے کا سید ہوں میں چپ رہتا ہوں، آپ چلے جائیں، ہم لوگ اس شریف سے لاہور میں آئے ہیں، آپ جا کے ان سے پوچھیں ایک سید عبدالقادر نامی پنڈی میں ہوتا ہے، جانتے ہو؟ وہ فٹ کہیں گے کہ وہ ہمارا چچا زاد ہے۔ ایک سید افتخار الحسن ہے، وہ ہوتے ہیں وہاں ریاست بہاولپور میں، وہ اسمبلی کے ممبر رہے۔ ان سے کوئی دوست ملنے گئے، دیکھتے گئے تو انہوں نے کہا تمہارا لباس اور لب و لہجہ بتاتا ہے کہ تم پنڈی والے سید عبدالقادر کے مرید ہو۔ یہ مولوی حافظ اشتیاق وہاں گئے ہیں، سب نے تصدیق کی ہے کہ میں ان کے اقرباؤں میں سے ہوں۔ ان کے قریب ہے بصیر پور، دیپال پور اور شیخ الشریف، اور وہاں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالا پیر، وہ میرے دادا ہے۔ یہ سب ان کو جانتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ان کے لوگ عزت کرتے ہیں کہ یہ ان کے مرید ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے، میں نے قرآن مجید کے فضائل بیان کیے ہیں، قرآن مجید کے فضائل بیان کرتا چلا ہوں۔ ایک اکیلا ہی قرآن مجید فضائل کی بھرمار ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، چیلنج کیا ہے 3 آیتوں پر، 3 آیتیں چھوٹی قرآن میں جو ہیں اس کے مقابلے میں تم لے آؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، یہ جن جھوٹوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے ان کو بھی ساتھ لو، اور سارے اکٹھے ہو کر کے اس کی مثال لاؤ، نہیں لا سکتے ہو۔ اس کا مطلب 3 آیتیں چھوٹی ہوں برابر ایک معجزے کے، تو 6666 آیات ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے 2222 جواب آتا ہے۔ اس کا مطلب اکیلا قرآن مجید جو ہے 2222 معجزات کا مجموعہ ہے۔ لاکھ لاکھ مبارک چودھری عباس مرحوم کی قبر کو میری مبارک، اس کا بھتیجا ہے چودھری نذر حسین صاحب، بڑے دلیر اور جو مرد آدمی تھے، اللہ انہیں غریق کرم تھا، ان کے پوتے نے قرآن مجید یاد کیا ہے۔ تو اپنے قبیلے کے 10 آدمیوں کو یہ اجازت ہوگی، ان میں سے 10 آدمی چن لو اور ان کو چلو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، تمہارے کہے پر صرف ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دعوانا۔ دو حافظ اور بھی ہیں جی، آج 3 حافظہ نے دستار بندی ہوگی، 3 حفاظ کی دستار 3 ہاں۔ اس دستار بندی کے موضوع پر بھی آپ غور کر لیں۔ مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں، مولوی تقریریں کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کہاں ثبوت ہے کہ جو جس کو پڑھاؤ اس کو ابا یا
پگڑی عطا کرو. اس کے بعد سند ہو. اس کو شیخ شہاب الدین سہروردی جو سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں, انہوں نے کتاب لکھی عوارف المعارف. اس کے اندر اس پر مستقل چیپٹر لکھے اور ان کی فہرست دی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کو پگڑی کس نے بندھائی ہے, اور مولا مرتا ساری دنیا کے جتنے پہلے پیر بھی گزرے ان کے بھی پیر ہیں, جو اس قوم کے پیر ہیں ان سب کے بھی پیر ہیں. حضرت مولا مرتا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیر ہیں چشتیوں کے, قادریوں کے, نقشبندیوں کے, سہروردیوں کے. تو اس طرح ان کی دستار بندی جو ہے جناب مولا مرتا شیر خدا کی, وہ نبی کریم علیہ السلام نے کی. کب؟ جس وقت آپ خیبر میں جانے لگے تو آپ نے اپنی پگڑی اتار کے مولا مرتا کو دی. سبز رنگ کی پگڑی تھی, اس لیے ہمارے سلسلہ طریقت میں پگڑیاں سبز رنگ کی تقسیم ہوتی ہیں. سرکار نے پگڑی بھی عطا فرمائی اور اپنی ابا مبارک بھی. اس کی وجہ لکھتے ہیں سید محمود آلوسی بغدادی, وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی خلافت دی, مولا مرتا کو بھی خلافت دی, لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو نہ پگڑی دی اور نہ ابا دی. وجہ کیا ہے کہ حضرت صدیق صرف خلیفہ تھے, مولا مرتا خلیفہ بھی تھے, سجادہ نشین بھی تھے. آئی بات خیال ہے؟ کچی بات کبھی نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں میں مولویوں کی برادری کا آدمی نہیں ہوں, اور جھوٹے موٹے جو سید بنے ہوئے ہیں وہ بھی میرے دشمن ہیں. مجھے گھبراہٹ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے پکا پتہ ہے کہ جس سے جو بھی میرے ساتھ ٹکر کھائے گا ذلیل و خوار ہوگا, کیونکہ تحقیق پہلے کرتا ہوں, بات بعد میں کرتا ہوں. تو الحمدللہ حضور وہ سید محمود آلوسی بغدادی نقش بندی ہے, نقش بندی کردی, اور شیخ خالد کردی جو ہے نا وہ امام شامی کے بھی استاد ہیں, پیر ہیں, اور سید محمود آلوسی کے بھی پیر ہیں. یہ دونوں پیر بھائی ہیں. نقش بندی خالدی کردی, وہ کرد جو ایک صوبہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں, تو یہ ایک ہی سلسلے کے مرید ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ادر قرار سرکار کے خلیفہ بھی ہیں, سجادہ نشین بھی ہیں, اس لیے ان کو پگڑی بھی دی اور قمیص مبارک بھی عطا فرمائی. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. تو اس پر شیخ شہاب الدین سہروردی نے فوائد الفوائد عوارف المعارف ہیں وہ فہرست دی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی پگڑی کس نے بندھائی ہے. کہ ان کے پیشوا تھے خواجہ عثمان دبانی, اور ان کا نام نا عثمان ہارونی, منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم وگوگا امی کنت خلق ومن بردار میں رقصم. کہتے دنیا شور کر رہی ہے اور میں جا کے سولی کی چوٹی پر رقص کر رہا ہوں. بیا جانا تباشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں پسند سامان رسوائی سر بازار میں رقصم. وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے مرشد ہے. 22 سال کے بعد انہوں نے پگڑی بھی دی اور ابا بھی دی اور کہا اب چلے جائے. تو اب لائیے پگڑیاں لائیے. دانیال نے والد صاحب کے گیان آپ سب کے صاحبزادے نے آپ کے لیے نذرانہ پیش کیا. آپ صاحب کے صاحبزادے نے پیش کیا. کون سے آپ صاحب؟ حافظ افضل صاحب کے. تمام ساتھی آر ڈالیں اور اس کے بعد تھوڑے سے سائڈ پر ہو جائیں تاکہ قبلہ پیر صاحب دستار بندی کریں گے. آپ تمام احباب آر ڈالیں. سب کو مبارکباد, سب کو مبارک, سب کو مبارک. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. After praising Rabbi Kainat Allah Jalla Jalaluhu wa Amman Waluhu and his beloved Habib Pak Noor Mujassim Shafi Muazzim Akka Inamdar Madani Tajdar Sayyidul Nabiyyin Qaidul Mursaleen Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. I'd love to thank every single person
that took the time out tonight to be here with us. In particular, Sayyidi wa Sanadi, Mufakkir Islam, Peer Sayyid Abdul Qadir Shah Sahib. It is an honor for me, someone of this status, to be here for someone like me. I would also like to say that it's because of this Sayyid's hard works and efforts that this community is benefiting in terms of religious prosperity today. I would also like to thank my very first teacher, Hafiz Afzal Sahib Chishti. This great man possesses innumerable qualities, yet he is the most humble and sincere person of Allah subhanahu wa ta'ala. Every time I've sat with him, I've only gained pearls of wisdom. I would also like to thank my teacher who I completed the journey with, Ustad al-Hufaz Al-Qari Mahmoud Al-Hassan Farashfi. It is because of Qari Saab's motivation and his constant pushing that I am where I am today. And as happy as I am today, this gathering is incomplete. And the reason for that is that my beloved teacher, Sayyid al-Sadat, Ustad al-Hufaz, Peer Sayyid Sabir Shah Sahib, is absent. This teacher was a great person and a one-of personality who lived a very, very humble life. He had no worldly desires. His only desire was that his students become Hufaz of the Quran. Shah Sahib was talking about earlier, Mirza Shah Sahib, about Sabir Shah Sahib giving us countless amount of hours, and that is true. From 5 p.m. start to 11, 12 at night finishing. When Peer Sahib's own grandsons, like Sayyid Aniq Ali, Sayyid Siftan Ali, had read and gone, he was still with us till 11, 12 o'clock at night to make sure that the task at hand was completed. If this ain't sincerity to the religion, then I don't know what is. I would also like to thank my mother, because she is the reason that I began this journey, and she is the reason that I've ended this journey. Her constant motivation never allowed me to lose hope. She also said to me, make sure you thank your dad, or you're going to be in big trouble when you get home. But jokes aside, I am the man that I am because of my dad. I've never been anything without him, and I can't be anything without him. I'm very fortunate to have a father like the one I have. On this note, I'd just like to thank you, every single person who's helped me in any shape or form. And on this note, I'll finish off my speech with a verse from Fazl Barelvi's kalam کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیاری کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بلا ہو. I'm sorry, one point I have missed is that I'd like to thank my religious studies teacher, Peer Sayyid Mirza Shah Sahib, and there's two reasons why I'd like to thank him. One, because he has taught us how to correctly respect your parents, and he's not done this by lecturing or shouting at us. He has done this by practically showing us. And the second thing that I can't thank him enough for is for drilling the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam into our hearts. Peer Sahib is an ideal example to be followed in this regard. Thank you. شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. سبحان اللہ. 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مژدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ. 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مژدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ. مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا. مل گیا ہے رب سے 10 بے
آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لال و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لال و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ محترم جناب مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی، محترم و مکرم پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب و دیگر قاصدین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں حفظ کرنے والے افواج اور ان کے والدین اور تمام عزیز و اقارب اور بالخصوص ان کے اساتذہ محترم جناب حافظ قاری محمود الحسن، حافظ شاہ محمد صاحب اور قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ مرحوم، ان تمام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی محنت سے اور لگن سے ان بچوں کو آج اس نج تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ سامعین عزیز وقار، قرآن حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اس میں شب و روز کی محنت، لگن اور والدین کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس تب جا کر یہ کامیابی اور کامیابی ملتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص لا میں، سائنس میں، بزنس میں، فلکیات میں، ڈاکٹریٹ میں یا پھر کسی بھی سبجیکٹ میں ڈگری حاصل کرتا ہے تو وہ خود کو اور اس کے خاندان والے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی یہ ڈگری حاصل کی ہے۔ اچھی بات ہے، فخر ہونا چاہیے، لیکن جب کوئی قرآن حفظ کرے اور اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرے تو وہ شخص بہترین جج، بہترین ڈاکٹر، بہترین بزنس مین، بہترین ماہر فلکیات، بہترین قانون دان، یہی نہیں وہ ایک معلم، ایک عالم، ایک محقق، ایک خطیب، ایک بہترین استاد کے علاوہ ایک بہترین انسان بھی ہوتا ہے، کیونکہ دین اور دنیا کی تمام علوم جس کتاب میں موجود ہیں وہ کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو گئی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، اگر قرآن کو آنکھوں سے دیکھو تو الفاظ نظر آتے ہیں، اگر قرآن کو دماغ سے دیکھو تو علم نظر آتا ہے، سبحان اللہ، اگر قرآن کو دل سے دیکھو تو محبت نظر آئے گی، اور اگر تم قرآن کو اپنی روح سے دیکھو تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ معزز سامعین اور ناظرین، ہماری مسجد کے دروازے دینی تعلیم کے لیے سب کے لیے کھلے ہیں، مرد و زن، طفل و جوان، ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی مساجد سے جوڑ کر رکھیں، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، وقت نہیں ہے، قبلہ پیر صاحب نے جانا ہے، میں اتنا عرض کروں گا کہ ہماری جو اس مسجد میں جو ہماری سروسز ہیں وہ کسی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جب سے ہم نے اس مسجد میں یہ کام شروع کیا ہے بہت طرف سے ہمیں جناب والا تیر پائے جاتے ہیں، ہم پر یلغار کی جاتی ہے، لیکن جب تک ایک بھی سنی بریلوی، جب تک ایک بھی مفکر اسلام کا ماننے والا پیروکار اس مسجد میں موجود ہے کسی کی گال نہیں گلنے والی۔ یہ مسجد بریلیوں کی ہے، پہچان ہے اور رہے گی۔ آج سے کم و پیش 40 برس قبل یہ پہلی مسجد سی
जिसे किबला मफक्र इस्लाम के ज़ेर क़यादत जलसा व जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया, जारी हुआ, जो आज तक जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। जी 4 तारीख है वो पीर साहब दारुल उलूम में इंशाअल्लाह 28 तारीख है ना, 28 तारीख को दारुल उलूम कादरिया जलानिया में बड़ी 11वीं शरीफ का प्रोग्राम जो है वो इनकार पजीर हो रहा है। किबला शाह साहब की तरफ से आप सबको उसमें शिरकत की दावत दी जाती है। आप ज़रूर उस दिन तशरीफ़ लाएँ और सवाब दारान हासिल करें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो 11वीं शरीफ 4 तारीख को होगी किबला शाह साहब के दारुल उलूम में, 28 तारीख को माशाल्लाह। 4 तारीख जो हमारी 11वीं शरीफ का प्रोग्राम मुनक़द हो रहा है उसमें किबला पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी जो है मेहमान खुसूसी होंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग जोगदा जो आए हैं उस दिन भी तशरीफ लाएंगे। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चाँद, उस तिला फरोज़े साद बेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला। या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलाम आजिज़ाना हो रसूल खैर खल्क़ ही मोहम्मद मौला मुर्ता ने जो हाफिज़ कुरान ने बारिश शराइत मुकर की हैं, का उस कुरान को दिमाग में हाजिर कर ले, उसके हलाल किए हुए को हलाल समझे, उसके हराम किए हुए को हराम समझे, उसको ऐसे 10 आदमियों की शफाअत का हक देगा जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुका है। ये बड़ा एजाज़ है क़यामत के मैदान में, जहाँ हर आदमी यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि, माँ बाप से बहन भाइयों से आदमी भागेंगे। उस वक्त एक हाफिज़ तलाश करता फिरेगा कि मेरे करीबी रिश्तेदारों में 10 बंदे पूरे करने हैं। बड़ा एजाज़ है। अल्लाह करीम बाकी मुसलमानों को भी अपने बच्चों को कुरान याद कराने की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने बच्चे कुरान पर लगाए, नाकारा बच्चे नहीं लगाए, ग्रेजुएट हैं, सेहतमंद हैं, शाजोर हैं, खूबसूरत हैं। नाकारा बच्चे पहले रिवाज रहा है पाँव से लंगड़ा मस्जिद में छोड़ाओ, हाथ से लुंजा है मस्जिद में छोड़ाओ, आंखों से नाबीना है मस्जिद में छोड़ाओ। माजूर और डिसेबल बच्चों को हिफ्ज़ के लिए छोड़ते रहे, लेकिन इन्होंने एबल बच्चों को, सलाहियतें रखने वाले बच्चे, उनको दीन के कामों पर लगाया। अल्लाह करीम उनको जज़ाए खैर दे और बाकी मुसलमानों को भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस मस्जिद की इंतज़ामिया को अल्लाह बरकत दे, तरक्की दे। मुझे ये मस्जिद छोड़े हुए मुद्दतें बीती हैं, मगर ये दोस्त अपने मरकज़ी कामों में मुझे ज़रूर याद करते हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। और आप सभी को दावत है कि दारुल उलूम क़ादिया जिलानिया वो आपके इदारे का ही एक हिस्सा है, तो उसमें आप सभी शमूलियत किया करें। 11वीं शरीफ पर भी, सालाना मिलाद शरीफ पर भी, जैसा हम लोग मैं अपने तमाम वसाइल के आपके मिलाद शरीफ में शिरकत करते हैं, आपके 11वीं में शिरकत करते हैं, आप भी इस तरीके से ये चलाते रहें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब तक हम दुनिया में ज़िंदा हैं हमारे इस इत्तेफाक से आले बातिल दबे रहेंगे इंशाअल्लाह। लोगों ने उस वक्त मुझे कहा था, शाह साहब आप जुलूस निकालना चाहते, लड़ाइयाँ होगी। मैंने कहा तुम आराम से रहो, लड़ाइयाँ जो करेगा उसको देख लेंगे हम। अल्लाह आपको तरक्की दे, बरकत दे। एक मिसाल है
آپ کے یہ سارے مجالس بہت اچھا لنگر پکتا ہے، کبھی لنگر کی کمی نہیں ہوئی، وہ دوست محبت سے آتے ہیں، علماء کی خدمت بھی کرتے ہیں، ثناخانوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور جن جن لوگوں نے ان ہمارے اداروں میں دینی کام کیا ہے اللہ ان کے جان مال میں عزت و آبرو میں خیر و برکت فرمائے۔ اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما، اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، اور جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی آج وہ چلنے کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، جو نے کہا ہم نے پاکستان بننے کے گناہ میں حصہ نہیں لیا، آج وہ پاکستان میں نمبردار بنے پھرتے ہیں۔ جب تمہارے نزدیک پاکستان کا بنانا گناہ ہے تو پھر اس میں تم کیا تلاش کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمارے آرزوؤں کی نیک تمناؤں کے مطابق اچھا ملک بنا دے اور معاشی غربت دور فرمائے، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرمائے، اور یہ اللہ کے نظام خانقاہی کو تازگی عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے بے اولاد ساتھی ہیں اللہ ان کے گھروں میں صالح نرینہ طویل عمر نیک وقت اولاد عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔